لیکن آج کیا حالت ہے ہماری ایجوکیشن فیلڈ میں، کس قدر ہم پیچھے ہیں۔ بہت سے بچے اسکول نہیں جاتے، ٹائم ویسٹ کرنے، گپ شپ کرنے میں بہت سارے بچے گزار دیتے ہیں، اپنی عمریں برباد کر دیتے ہیں۔ معلوم کہ علم کے ذریعے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، وہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی اسکول کی چھٹیاں ختم ہونے کو ہے اور بہت جلد اسکول کھلنے والے ہیں اور نیو اکیڈمک ایئر کا آغاز ہونے والا ہے اور بچے اسکول کی جانب رخ کرنے والے ہیں اور بہت سے نیو ایڈمیشن بھی لینے والے ہیں۔ تو اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ علم اور تعلیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، علم اور تعلیم کی اہمیت ہر قوم میں، ہر مذہب میں رہی ہے، لیکن جتنی اہمیت اسلام میں تعلیم کی ہے اتنی اہمیت کسی قوم میں، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں 800 سے زائد مرتبہ علم کا تذکرہ ہوا ہے۔ 800 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے تعلیم اور علم کا تذکرہ کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روح کو اللہ نے آسمان میں پیدا کیا، جبکہ جسم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور یہ جسم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کی غذا مٹی میں رکھ دی، بارش ہوتی ہے، اناج، سبزیاں جو بھی اگتے ہیں انسان اسے کھاتا ہے اور جسم کو پروان چڑھاتا ہے۔ چونکہ روح کو اللہ نے آسمان میں پیدا کیا اور اس کی غذا بھی آسمان سے اتاری، وہ ہے علم۔ جیسے غذا کھانے سے جسم ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اسی طرح سے روح کو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس جسم میں، جس روح کو علم جتنا زیادہ دو گے وہ اتنی ہی مضبوط ہوگی، ٹھیک ٹھاک رہے گی، اور ایسی روح، ایسے جسم اس دنیا میں ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس معاشرے میں انسان بہت ساری چیزوں کی بنیاد پر ترقی کرتا ہے، فوقیت پاتا ہے، دولت کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، لیکن اسلام نے علم کی بنیاد پر فوقیت کو تسلیم کیا ہے۔
اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں یا وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ ایک آدمی جس کے پاس دولت ہے، پراپرٹی ہے، دنیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن علم نہیں ہے۔ ایک آدمی غریب ہے لیکن ماشاءاللہ اس کے بہت زیادہ نالج ہے، علم ہے، تعلیم ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ آدمی بہت یعنی فضیلت رکھتا ہے اس انسان پر جو دنیا رکھ کر بھی وہ اس علم کے دولت سے محروم ہے۔ لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت کو مانگنے کا حکم دیا گیا، فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ مجھے علم میں اضافہ فرما۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر علم کی بنیاد پر فوقیت عطا کی۔ بھائی بیٹھ جائے، ایسے بھلا کر نہیں آ سکتے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فوقیت عطا کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وہ سارے نالج، وہ سارے علوم سکھائے، اسماء کی خصوصیت ساری چیزیں سکھا دی۔ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے پاس ہی علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، یہ علم کی بنیاد پر انہیں فوقیت عطا کی گئی۔ میرے بھائیوں، تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، تعلیم انسان کو مہذب بناتی ہے، تعلیم انسان کو زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھاتی ہے، تعلیم انسان کو بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا وہ سکھاتی ہے، بڑوں کی تعظیم کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، تعلیم دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے کا یہ سبق سکھاتی ہے۔ تو اسی لیے تعلیم بہت بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان ادھورا رہتا ہے، تعلیم کے بغیر اس دنیا میں انسان ترقی نہیں کر سکتا، تعلیم کے بغیر انسان کی زندگی اندھیرے میں ہو جاتی ہے، انسانی زندگی ویران میں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے جگہ جگہ پر اس تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بتایا کہ جب تک تم علم حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک قوم ترقی نہیں کرے گی۔ قوموں کی ترقی، قوموں کی کامیابی علم کے حاصل کرنے میں ہے۔ قوموں کا رول آگے اگر بڑھنا ہے تو علم کی وجہ سے۔ ہندوستان میں، اس ملک میں جب انگریز آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہیں تجارت کے مقصد سے اس ہندوستان میں آئے تھے، سیاسی چال بازی سب کچھ تھی، دھیرے دھیرے انہوں نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا، لیکن انہوں نے اپنی مینٹالٹی، آئیڈیالوجی کو اس قوم میں بٹھانے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ پر اسکولز قائم کیے، کالجز قائم کیے، تاکہ ان کی جو نظریات ہیں، ان کی آئیڈیالوجی سب لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اس لیے انہیں معلوم ہے اس تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنی مینٹالٹی، آئیڈیالوجی ان ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں، دماغ کو پھیر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی مقصد سے اسکول کی تعمیر کی، اپنے کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے بھی اور اپنی آئیڈیالوجی کو ان بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے بھی انہوں نے جگہ جگہ پر اسکولز کالج قائم کیے۔ اس دور کے اکبر الہ آبادی نے انگریزوں کی اس چال بازی کو اس شعر کے ذریعے نقل کیا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ انگریزوں کی جو تعلیمی سسٹم ہے ان کا مقصد کو انہوں نے ذکر کیا، یعنی انہوں نے بتایا کہ تعلیم کے ذریعے کیسے دماغ کو پھیر سکتے ہیں۔ فرعون کا تذکرہ کر کے بتایا، فرعون کے پاس کسی نجومی نے آ کر کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ذریعے تیری حکومت چلی جائے گی، تو اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ کاش کہ اگر فرعون ایک کالج قائم کر دیتا اور اس میں اپنی تھیوری، اپنی مینٹالٹی بٹھا دیتا بچوں میں، تو اس کی حکومت بچ جاتی اور وہ بدنام بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے کہ کالج کے ذریعے، اسکول کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے سے کسی بھی دماغ کو پھیر سکتے ہیں، فرعون کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ تو گویا کہ تنزیہ طور پر انگریزوں کے سسٹم پر وہ کہتے ہیں، لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ انگریزوں کی پالیسی رہی ہے اسکول کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ کو پھیر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تعلیم کے ذریعے انسانی دماغ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اسلام کا سب سے پہلا میسج، پہلا آرڈر، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نہ نماز، نہ حج، نہ روزہ،
فرسٹ میسج غار حرا میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو نہیں جانتا تھا۔ تو سب سے پہلی وحی میں میسج دے دیا گیا۔ سبحان اللہ، جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی امی، مکے والے امی، عرب کی پوری قوم امی، لیکن ماشاءاللہ اسلام کے تعلیم کے بعد 100 سال کے اندر اتنی چینجز آئی، سب کے سب علم میں مہارت حاصل کر لیے، بلکہ پوری عرب قوم جو بکری چرایا کرتی تھی، اونٹوں کو چراتے تھے، انہیں کلچر بھی نہیں معلوم تھا اور وہ جاہلیت کے ایام میں تھے، اسی لیے اسلام سے پہلے دور کو زمن جاہلیت کہا جاتا ہے۔ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، اخلاق نہیں معلوم تھا، کلچر نہیں معلوم تھا، تہذیب نہیں معلوم تھی، لیکن علم کے ذریعے سے انہیں اتنی تبدیلی آئی، 100 سال کے اندر پوری دنیا پر قبضہ جما لیے۔ یہ تعلیمی تبدیلی سبحان اللہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو باقاعدہ انکریج کرتے تھے علم پر۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو۔ یہودی لوگ عبرانی زبان بولتے تھے اور وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے بہت ساری چیزوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد نہیں تھا، کیونکہ وہ بڑے مکار ہیں، بڑے عیار ہیں، بڑے چال باز ہیں، دھوکے باز ہیں۔ تو نبی نے زید بن ثابت کو کہا کہ ان کی لینگویج سیکھو۔ سبحان اللہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے 15 دن میں اس عبرانی زبان کو سیکھ لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی ہو گئی۔ جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے 70 قیدی، کہا گیا کہ جن کے پاس فدیہ ہے وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لے سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے نہیں، آزاد نہیں کرا سکتے، انہیں حکم دیا گیا کہ انصار کے بچوں کو تعلیم دے دو، یہی تمہارے لیے کفارہ ہے۔ تو اسلام جگہ جگہ پر جب جب موقع ملا تو انکریج کیا اور صحابہ کو خاص نصیحت کی، علم حاصل کرنے پر، علم پر ابھارا تھا۔ یہی وجہ ہے ماشاءاللہ نبی کے صحابہ انہوں نے علم میں مہارت حاصل کی، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے سے بڑے محدثین، بڑے سے بڑے مفسرین، ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ پرفیکٹ لوگ، ایکسپرٹ لوگ پیدا ہوئے۔ کتنے محدثین سبحان اللہ، انہوں نے حدیث میں کام کیا، تفسیر میں کام کیا، فقہ میں کام کیا، دنیا کو دینے والے بنے۔ آج ہم سنتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ، نسائی، دارمی، حاکم، احمد، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کیسی کوششیں تھیں ان کی تعلیم کے تعلق سے، آج بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ امام زہری سبحان اللہ اتنے لکھنے والے تھے، انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میں جو قلم چھیلتا ہوں، جس کے جو بھی بھوسے ہوتے ہیں ان سب کو جمع کرو، جب میں انتقال ہو جاؤں گا اسی بھوسے سے غسل مجھے دینا پانی گرم کر کے، کل قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں نے تیری رضامندی کے لیے سب کچھ تعلیم حاصل کی۔ یہ جذبہ تھا ان کا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، ان کو قید خانہ بھیج دیا گیا، قلم چھین لے گئے، انہوں نے کولسے کے ذریعے سے دیواروں پہ لکھ دی، ان کے شاگرد دیواروں کو دیکھ کر نقل کرتے تھے۔ یہ سب مثالیں موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں، آج ہم کہتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ سب کیسی ترقی ہے، یہ ایک ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن یورپین تعلیم ہے، یہ اسے ہم ایک تعجب کی نظر دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی فیلڈ میں آج ہم دیکھتے ہیں، سائنسی فیلڈ ہو یا جتنے بھی فیلڈ ہیں، سب مسلمانوں کی ایجادات ہیں، سب مسلمانوں کی دی ہوئی تھیوری ہیں، نظریات ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں اس کا نالج نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اسکول کا سسٹم بھی ایسا ہے، وہ ساری چیزیں نہیں بتائے جاتے، لیکن کم از کم وہ اسلامک اسکول جو مسلمانوں چلاتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ مسلمانوں کے جو ایجادات ہیں سائنسی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، مسلم قوم کو مسلم سائنسدانوں نے کیا کچھ دیا وہ تو ایکسپلین کرنی چاہیے، وہ تو بتانی چاہیے، لیکن وہ نہیں بتاتے۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں، مسلمان سائنسدان بڑے سے بڑے بنے تھے۔ ہوائی جہاز کا نظریہ ہم رائٹ برادرانس کے نام سے صحیح سے پڑھتے ہیں، اصل میں سب سے پہلا جو تھیوری دینے والا تھا وہ عباس بن ذرا تھا۔ اس نے باقاعدہ سارے لوگوں کو جمع کیا تھا اور اس گاؤں کے خلیفے کو جمع کر کے باقاعدہ اس یعنی پھنک لگا کے اس نے اڑ کے بتایا تھا
یہ کب کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200-250 سال کے بعد ہے، اسی وقت ہی وہ تھیوری دے دی گئی. لیکن آج ہم رائٹ برادران کو یاد کرتے ہیں کہ وہی لوگ جو نا ہوائی جہاز کی ایجاد کرنے والے واسکو ڈی گاما، اسے پتہ نہیں تھا ہندوستان کا، اسے کون ایڈریس بتایا تھا؟ ایک عرب ملاح ماجد نامی شخص نے اسے ہندوستان کا پتہ بتایا تھا. القانون یہ کتاب ہے ابن سینا کی، آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریفرنس بک میڈیکل فیلڈ میں. ایک آدمی وہ پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں بنتا، پی ایچ ڈی نہیں کرتا، MBBS نہیں کرتا، MD نہیں بنتا، لیکن اس کی کتابوں کو مختلف ایڈیشن میں تقسیم کی گئی. القانون کے نام سے ابن سینا کون تھا؟ مسلمان تھا. اور جتنے بھی میکس کے جو بھی الجبرا ہو یا جو ساری چیزیں ہوں، سبحان اللہ، سب مسلمانوں نے پیش کیے. اسپین کی اگر بات کہیں، جب مسلمانوں کی حکومت اسپین میں، اس وقت کرسچن لوگ اپنے بچوں کو اسپین کے یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے. بغداد میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، بڑے بڑے یونیورسٹی قائم کیے گئے، دنیا بھر سے لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اور ماشاءاللہ بغداد ساری دنیا کے لیے مرکز رہا علم حاصل کرنے کے لیے. اور جب بغداد میں تاتار قوم کا حملہ ہوا، تاریخ میں یہ گواہ ہے کہ قوم تاتار نے گھس کر حملہ کیا، حکومت ختم ہوئی، مسلمانوں سے حکومت چھین لی گئی، اور انہوں نے بہت بڑی تباہی مچائی. جو ہمارا جو سرمایہ تھا، ساری کتابیں تھیں، انہوں نے اسے برباد کر دیے، اسے جلا کے راکھ کر دیے، کبھی اسے پانی میں بہا دیا، اور وہ سارا علوم، وہ ساری جو کتابیں تھیں سب ان کو تباہ کر دیا. اور بہت سے لوگوں نے اس کتاب کو لوٹ لیا، ہمارے علم کو لوٹ لیا. اس لیے ہمیں یہ چیز کہاں ملتی ہے؟ جرمن کی میوزیم میں ملتی ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کتابیں لکھی تھی، کیا کیا تھیوری قائم کیے تھے، کیا کیا دنیا کو مینٹالٹی پیش کیے تھے. ماشاءاللہ ساری چیزیں موجود ہیں. اسی تعلیم کو چھرا کر آج ساری یعنی اپنے آپ کو ترقی کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کے نام کو چھپائے جاتے ہیں. بتانا یہ ہے کہ ہماری جو پاسٹ ٹینس ہے، سبحان اللہ، بہت ہی برائٹنس رہی، دنیا والوں کو تعلیم دینے والے بنے، دنیا والے ہم سے سیکھا کرتے تھے. لیکن آج کیا حالت ہے ہماری ایجوکیشن فیلڈ میں، کس قدر ہم پیچھے ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق آج مسلم سماج تعلیم میں اتنی پیچھے ہے، دلت قوم سے بہت پیچھے ہے. بہت سے بچے اسکول نہیں جاتے، تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹائم ویسٹ کرنے، گپ شپ کرنے میں بہت سارے بچے گزار دیتے ہیں، اپنی عمریں برباد کر دیتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے. اور علم کے مقصد کو ہم نے نہیں پہچانا، علم کی قدر نہیں کی، اور انہیں نہیں معلوم کہ علم کے ذریعے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈگریاں تو بس ایک ذریعہ ہیں، لیکن علم کے ذریعے سے ہم کس قدر قوموں کو تبدیل کر سکتے ہیں، علم کے ذریعے سے ہم کس قدر کامیابی پا سکتے ہیں، ہم اس سے بالکل غافل نہیں. ہماری مسلم قوم تعلیم میں پیچھے، اخلاق میں پیچھے، اور جہاں بھی محلہ ہے گندہ نظر آتا ہے تو مسلم محلہ سمجھا جاتا ہے. ایسے لوگ جو جاہل قسم کے، گوار قسم کے بچے جو نالج نہیں حاصل کرتے، یہی لوگ آگے بڑھ کر معاشرے کے بڑے غنڈے بنتے ہیں، معاشرے کے بڑے جو نا چور بنتے ہیں. میرے بھائیوں، تعلیم بہت ضروری ہے. بہت افسوس ہوتا ہے ہم مسلم بچوں کو دیکھتے ہیں، غربت کا بہانہ بنا کر بہت سے بچوں کو ہوٹلوں میں اور میکینک کے پاس چھوڑ کر چند پیسوں کی خاطر اپنے والدین بچوں کی زندگی برباد بھی کرتے ہیں. کیا ہے غربت؟ پیسوں کی ضرورت ہے، چند پیسوں کی خاطر. حالانکہ وہی دوسرے سماج میں دیکھیے، غربت کو برداشت کر کے، تکلیف کو برداشت کر کے بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں. تھیلا سینے والے کا بیٹا +2 میں ٹاپ پاس کرتا ہے، اور رکشہ چلانے والے کی بیٹی ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ لیول میں آگے بڑھتی ہے. ان کے پاس بھی تو غربت تھی، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اس ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم معاشرے میں ترقی کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں جو آگے بڑھنی ہے اسے ہم نے فراموش کر دیا. اور صبح سویرے گیٹ پر، اسکول کے گیٹ پر کون کھڑتا ہے؟ نان مسلم کے بچے، ان کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، وہ کتابوں کو لے کر کھڑتے ہیں، کب اسکول کھولیں گے، ہم جا کے وہاں پر ہوم ورک کریں گے، یا جو بھی اپنے کام کرنا ہے علم کے لحاظ سے وہ کوشش. لیکن ہمارے نوجوان بچے، ان کی صبح ہوتی ہے 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے. اگر ایسی حالت ہے تو کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ جب رزلٹ آتا ہے، +2 کا رزلٹ ہو یا 10th کا رزلٹ ہو، جو کہ گورنمنٹ
ایگزام میں ہم جب رزلٹ دیکھتے ہیں تو بہت آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے اتنے کمزور، اتنے کم نمبر، اور ان کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، بس مجھے پاس ہونا ہے، اتنا ہی ہے۔ یہ اگر سوچ ہے تو کبھی آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، آنے والا دور بہت ہی کمپٹیشن کا دور ہے۔ یہاں پر اگر آپ اس ملک میں اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، معاشرے میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ تعلیم میں آگے بڑھے، وقت کے لحاظ سے تعلیم کو امپروو کریں۔ بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں بغیر مقصد کے پڑھتے ہیں، اگر وہ +2 کے بعد جس گروپ میں جوائن کرتے ہیں کالج میں، تو انہیں مقصد ہی نہیں معلوم مجھے کیوں پڑھنا ہے، اور بس آنا جانا، اور والدین کو بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ بچہ کالج جاتا ہے یا کہیں دوستوں کے ساتھ ٹور پر جا رہا ہے یا ہوٹلوں میں ٹائم پاس کر رہا ہے۔ نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے، بغیر مقصد کے پڑھ کے ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں، مقصد کوئی اور تھا، لیکن آخر میں جا کے کسی کمپنی میں جوائن کر لیے، بس محدود سیلری میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہی ٹارگٹ میجارٹی مسلم سوسائٹی میں مسلم نوجوانوں کی ہے، جبکہ نان مسلم کے بچوں کی ٹارگٹ بہت ہائی ہوتی ہے۔ میں ایک IAS آفیسر بنوں گا، میں ایک بہت بہترین لائر بنوں گا، میں ایڈوکیٹ بنوں گا، میں MD بنوں گا، میں معاشرے کے لیے جو ہائی لیول کی جو تعلیم ہے آرکیٹیکچر بنوں گا۔ یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہدف ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہم نے دیکھا ہے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر انہوں نے اپنی نوکری کو قربان کر کے وہاں سے نکل کر دوسری بستی میں شفٹ ہوئے، کیونکہ وہاں پر تعلیم اچھی ہے۔ انہیں تو احساس ہے اس چیز کا، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہے، اور کوئی بولنے والا بھی نہیں، انکریج کرنے والا بھی نہیں، حالانکہ ہم نے کروڑوں روپے لٹائے، لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں بڑے ذہین ہیں، بڑے ٹیلنٹ ہیں، +2 میں ماشاءاللہ 600 کو اگر ہم دیکھیں 580 590 تک بھی لے لیتے ہیں، لیکن بیچاروں کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی اور آگے بڑھنے کے لیے۔ اور ہماری قوم کی کیا حالت ہے؟ نسبت کے نام سے لاکھوں روپے لٹائیں گے، شکرانہ کے نام سے لاکھوں روپے لٹائیں گے، اور رسم و رواج میں شادی میں کروڑوں روپے لٹائیں گے، دکھاوے کے لیے، شان کے لیے، ریاکاری کے لیے، پارٹی کے نام سے، گیٹ ٹوگیدر کے نام سے، فنکشن کے نام سے، تقریب کے نام سے لاکھوں روپے لٹائیں گے۔ لیکن ایجوکیشن فیلڈ میں کام کرنے والے کون ہیں؟ معاشرے کے وہ یتیم بچے جو بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھ کر دیکھنے والا نہیں۔ قوم کا سرمایہ بیکار چیزوں میں صرف ہو رہا ہے، جبکہ وہی ہم دیکھتے ہیں دوسرے مذہب میں، دوسرے قوم میں تعلیم کے لیے وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں، غربت میں رہ کر، بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فیلڈ میں وہ لوگ آگے آگے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اعلیٰ تعلیم میں؟ ایکسپرٹ کتنے لوگ ہیں؟ آج قوم کو جو ضرورت ہے وہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں ہم مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، جہاں مدرسے تعمیر کرتے ہیں، اسی طریقے سے اسکول کو تعمیر کرنے پر بھی خاص دھیان ہونی چاہیے۔ مسلم قوم کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے انہیں موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سب ذمہ داری والدین کی ہے۔ قوم کے بڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا، ایسے لوگوں پر واجبی ذمہ داری ہے، حالات کے لحاظ سے ایسے بچوں کو انکریج کریں، اگر مالی تعاون ہے تعاون کریں، جماعت کے ذریعے بھی ایک کمیٹی بنائی جائے جن کا مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ان بچوں کو ہم سلیکٹ کریں گے جو باقاعدہ ذہین ہیں، ٹیلنٹ ہیں، جو بہت ہی اعلیٰ تعلیم تک حاصل کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کو مدد کیجیے، تعاون کیجیے، حقیقت میں بہت بڑی نیکی ہے، یقین ماننے میں بہت بڑی نیکی ہے۔ آج فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے کتنے بچے اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑائے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ لوگ اسی طرح چھوڑ کر کسی کام میں لگ جاتے ہیں اور علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ ماں باپ جو غربت کو برداشت کرتے ہوئے بیچاری بیوہ عورت 5 بچوں کو، 8 بچوں کو کسی گھر میں جا کے کام کر کے، برتن دھو کے جو پیسے آتے ہیں اس پیسے میں روزی روٹی کا انتظام کر لیتی ہیں، اور اپنے معصوم بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ایسے بچے وہ اپنی ماں کے سامنے آگے بڑھتے ہیں اور ان کی مستقبل روشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو میرے بھائیوں سب سے بڑا تحفہ یہ ہے، سب سے بڑا عطیہ یہ ہے، ورنہ تو آپ کے بچے بڑے ہونے کے بعد
آپ کو بد دعا کریں گے ہمارے ابا ہمیں نہیں پڑھائے تھے، ہمارے امی مجھے نہیں پڑھائے، مجھے بچپن ہی میں کسی جگہ پر کام کو بھیج دیے تھے، کسی فیکٹری میں کسی کمپنی میں بھیج دیے تھے چند روپے کمانے کے لیے، یہی تو کہیں گے۔ کہاں سے دعا کریں گے ایسی اولاد؟ تو بتانا یہ ہے کہ آج ضروری یہ ہے آنے والے اس چیلنج کے دور میں، اس ماحول میں جہاں نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف، مسلم سماج کے خلاف نفرتیں ہی سوشل میڈیا میں، آج اگر ہم اپنا سکہ بٹھانا چاہیں تو تعلیم میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس کس فیلڈ میں کون سے لوگ کمی ہیں وہ چیک کریں۔ آج ہمارے پاس بہترین ایڈوکیٹ نہ رہے، وہ ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں کورٹ میں، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ میں ہو، وہ لڑنے والے کیس کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں، لیکن مسلم قوم، مسلم وکیل، مسلم ایڈوکیٹ کتنے ہیں؟ گن کر بتا سکتے چند ہی ہیں، ورنہ تو ہمارے مسائل کو ہینڈل کرنے والے کون ہیں؟ اکثر نان مسلم ایڈوکیٹ ہیں، نان مسلم وکیل ہیں۔ تو حالات کے لحاظ سے جو ضرورت ہے وہ تیار کرے، بغیر مقصد کے کالج میں جم گئے، بغیر مقصد کے +1 میں کسی فیلڈ کو لے لیے، امی کی خواہش تھی میں اس لیے یہ پڑھ لیا، ابو کی خواہش تھی پڑھ لیا، نہیں، جس بچے کو جو خواہش ہے اس فیلڈ میں اسے آگے بڑھنے کی پوری انکریج کیجیے۔ آپ زبردستی اس گروپ میں جوائن کرنا ہے ورنہ تو غلط کر رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ مختلف تجربے کے بعد، مختلف مشورے کے بعد بچے کے جو ڈیسیشن ہے اس حالت پر چھوڑ دے جس میں اسے انٹرسٹ ہے، اسے آگے بڑھنے کی پوری اسے انکریج کیجیے، اس کے لیے جتنا ہو سکے آگے بڑھنے کی پوری کوشش کیجیے، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو ضروری یہ ہے کہ تعلیم کے معاملے میں خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ والدین بھی، قوم کے بڑے بھی، سماج بھی، جن کی سفارش چلتی ہے، جن کے ایک سائن کرنے سے لوگ مان لیتے ہیں، اپنے اختیار رکھ کر ایسے بچوں کے حق میں سفارش کر دیجئے تاکہ ان کی فیس معاف ہو جائے، تاکہ ان کی فیس ہاف ہو جائے، تاکہ وہ بچے بھی تعلیم حاصل کر لے۔ اور تعلیم کا مقصد یاد رکھنا، تعلیم وہ اصل تعلیم ہے جس میں تربیت ہو، جس میں اخلاق ہو۔ تربیت کے بغیر، اخلاق کے بغیر وہ تعلیم فتنہ ہے، وہ تعلیم آزمائش ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، اور بتایا کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ تو تعلیم کا مقصد تربیت ہو، جس تعلیم سے بڑوں کا ادب نہ آتا ہو، جس تعلیم سے چھوٹوں پر شفقت نہ آتا ہو، جس تعلیم سے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ سلیقہ نامعلوم ہو، ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنا کمال نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں آج کتنے ایسے بچے ہیں اسکول میں پڑھنے والے، استادوں کے احسانات کو بھول کر استاد کو جواب دینا، انہیں گالی بکنا، انہیں برا بھلا کہنا۔ وہ استاد جس نے 12 سال تک اسے تعلیم دی تھی، اسی استاد کے بارے میں پیچھے جا کر غیبت بکتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں۔ ایسی حالت ہے تو کبھی آپ قسم سے ترقی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو زندگی میں والدین کے احسانات کے بعد استادوں کا احسان ہوا کرتا ہے۔ آپ مرتے دم تک کبھی بھی ان کے احسانات کو نہیں بھولنا، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، انہوں نے تمہیں لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا۔ آغاز تمہاری ہوئی تعلیم کی اسی استاد کے ذریعے سے، انہوں نے تمہیں انگلی پکڑ کے جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ ایسے میں ان کی تعظیم کرنا، عزت کرنا۔ اگر تمہیں کالج پڑھ کر بھی، ڈگری حاصل کر کے بھی، اتنے اعلی عہدے پر پہنچ کر بھی تمہیں طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، سلیقہ نہیں ہے، تمہارے پاس کیریکٹر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو تمہیں پڑھ کے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یہ ڈگریاں صرف نام کے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا تعلیم کا مقصد تربیت ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے اپنے بچے سے کہا، اسکول جانے سے پہلے نصیحت کی کہ بیٹے اسکول جا رہے ہو، یاد رکھو تم علم کے 70 چیپٹر پڑھ لو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم اخلاق کے صرف 1 چیپٹر پڑھ لو، یہ میرے بہت خوشی کی بات ہے۔ تو اخلاق بہت ضروری ہے۔ آج کے نوجوانوں میں وہ سلیقہ طریقہ نہ رہا، نافرمانیاں، بغاوت، بات بات پر غصہ کرنا، ناراض ہونا، بھڑکنا والدین کے سامنے، نہ معاشرے میں کسی بڑوں کی تعظیم ہے، نہ اسکول کے ٹیچروں کی، کالج کے پروفیسر کی تعلیم ہے۔ تو بس یہ صرف نام کو ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہوتی۔ اور تیسری اہم بات یاد رکھو، تعلیم آپ خوب حاصل کرو، جس لیول پر پہنچنا ہے پہنچو،
لیکن یاد رکھو نبی کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اتنی بنیادی نالج دینی لحاظ سے ہونی آپ کی چاہیے، طہارت کے مسائل، عبادات، عقیدے، نماز کے مسائل، وضو کے احکامات، جینے کا طریقہ سلیقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے تعلیم دی ہے، وہ سب چیزیں آپ کو بھی حاصل ہونی چاہیے، ورنہ تو افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جب میں ملتا ہوں، آپ نے بہت بڑی ڈگری حاصل کی، آپ نے بی ایڈ کر لیا، آپ نے ایم بی بی ایس کر لیا، آپ نے ایم ڈی کر لیا، آپ نے آرکیٹیکچر کر لیا، آپ بہت بڑے ایڈوکیٹ بن گئے، کہ آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں نہیں پڑھنے آتا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ قیامت دن ضرور پوچھے گا آپ نے دینی لحاظ سے کتنا نالج حاصل کیا۔ دیکھو یہ دین کی تعلیم بھی بہت بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تعلیم صرف مدرسوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ علم دین سب کے لیے بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ڈیپ نالج حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ حاصل کریں تو کافی ہے، لیکن عام مسلمان لڑکے لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنی تو تعلیم حاصل کر لے جس میں ہمیں جینے کا طریقہ سلیقہ آ جائے، جو میں نے کہا کہ عقیدے کے احکامات، نماز کے مسائل۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے بچوں سے اگر پوچھا جائے ہمارا نبی کا نام کیا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے، ہمارے نبی کی ہسٹری نہیں معلوم ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم نبی کے امتی۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا، +2 پاس کر لیتے ہیں، کالج ختم کر لیتے ہیں، یونیورسٹی کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، وہ جاب میں سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن قرآن پڑھنے نہیں آیا، تو فائدہ نہیں ایسے تعلیم کا جو آپ کو دیندار نہ بنائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس تعلیم کو انکریج کرتا ہے، اسلام ہر اس تعلیم کی ہمت افزائی کرتا ہے جس تعلیم سے رب کی معرفت ہو، جس تعلیم سے اللہ کی پہچانت ہو، جس تعلیم سے اللہ سے قربت ہو، وہ ساری تعلیم جو اللہ کی پہچانت ہو، ہر اس تعلیم کی اسلام ہمیں انکریج کرتا ہے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کم از کم معاشرے کو تو نہیں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں تعلیم کو عام کرے۔ خاندان کا کوئی بچہ تعلیم سے محروم ہے تو اسے بلائیں، کیا وجہ ہے کہ تم ڈراپ کر دیے اسکول کو، کیوں نہیں جاتے، کیا ریزن ہے، کیا تمہیں کوئی پیسے کی ضرورت ہے، بتاؤ ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم کیوں اسکول نہیں جاتے ہو، تم کیوں کالج ڈراپ کر دیے ہو، تم ذرا سے محنت کریں گے تو یہ اعلیٰ تعلیم تم حاصل کر لے سکتے ہو۔ ایسے بچوں کو انکریج کر کے معاشرے میں آگے بڑھائے، خاندانی زندگی میں پہلے شروع کرے، انشاءاللہ تھوڑی سی محنت ہے، پھر دیکھیے اپنے اپنے خاندان میں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ پرسن آپ کو نظر آئیں گے، قوم کو دینے والے بنائیں گے۔ میرے بھائیوں ہم لوگ دینے والے تھے ایک دور تک، جب ہم اس تعلیم میں پیچھے ہو گئے اس کے بعد ہم لینے والے بن گئے، آج ہم دنیا کو دینے والے بنائے۔ ہم اگر تعلیم میں آگے بڑھیں گے ہمارے لیے فائدہ ہے، خاندان والوں کے لیے فائدہ ہے، ہمارے والدین کی نیک نامی ہے، بستی کا نام روشن ہوگا اور اس ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے علم کے ذریعے سے اس ملک کو ترقی کرا سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، تبھی چل کر یہ بھارت پورے دنیا میں جناب سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتا ہے، ورنہ یہ نفرتیں، یہ سیاستیں کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ ہم صرف اعتراض کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، ایسے ہی مسلم قوم، ایسا ظلم ہوتا ہے، لیکن اپنی جگہ پر ایک طرف یہ ہے ظلم، تو دوسری طرف ہم نے اپنے بچوں پر کس قدر ظلم کیا یہ کیوں نہیں سوچتے، ہم نے علم سے محروم کر دیا سوسائٹی کو۔ تو بہرحال گاؤں کے بڑے لوگوں کو خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے، جماعت کے بڑے لوگوں کو خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے اس تعلیمی فیلڈ میں، اس ایجوکیشن فیلڈ میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مسلم قوم کو تعلیم میں ترقی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس علم کے میدان میں اللہ تعالی ہمارے مسلم بچوں کو خوب ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، ہر خاندان میں، ہر گھر میں پڑھنے والے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں علم کی روشنی کو منور فرمائے، تاکہ بچے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ رب العالمین اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی مسلمان اس ملک میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، اس ملک کی مسلم لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو ختم فرمائے، دشمنوں کی چال، سازش کرنے والوں کی سازش
مکر کرنے والوں کی مکر سے اللہ تعالیٰ مسلم سماج کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برفع رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يا علام الغيوب يا عليم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، يا عليم يا حكيم يا خبير يا خبير برحمتك يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله محمد مصطفى مجتبى صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.